السلام علیکم ویورس، یقیناً آپ بہت اچھے ہوں گے اور میں بھی بہت صحیح ہوں، بہت ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آج ہم ایک نئی کہانی لے کر آئے ہیں۔ چلیں ہم یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کہانی شروع کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ اس کا آپ کو کوئی بھی پیسہ نہیں دینا پڑتا۔ تو چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ بات بہت پرانی ہے، تقریباً 1632 کی۔ یہ واقعہ برصغیر کے ایک قصبہ زاویار میں رہنما ہوا تھا۔ مغلیہ سلطنت کا ان دونوں برصغیر میں چرچا تھا، لیکن کسی کو کیا پتہ تھا کہ زاویار میں کوئی ایسا واقعہ پیش آئے گا جس سے سب کے ہوش اڑ جائیں گے۔ اس کا خوف زاویار میں پھیلا ہوا تھا کہ جیسے وہاں کوئی وبا پھیل گئی ہو۔ اس قصبہ میں سب لوگ اپنے گھروں میں بند ہو کر رہ گئے تھے۔ وہ پہلے ہی زاویار کے 3 گھروں کو اپنا شکار بنا چکی تھی۔ ہر کسی کو یہی دھڑکا لگا رہتا کہ آج تو ہماری باری ہے۔ خوف کے مارے زاویار میں رات کو کوئی سوتا بھی نہیں تھا۔ خوف کی وجہ سے زاویار میں یہ رواج بن چکا تھا کہ ہر کوئی دن کو سوتا اور رات کو جاگتا تھا، کیونکہ وہ رات کو ہی حملہ کرتی تھی۔ لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ رات کو جاگنے سے ان کو کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو کوئی بھی روک نہیں سکا تھا۔ ڈر کے مارے کوئی بھی اس قصبہ کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا تھا۔ ایک فیملی نے اس قصبہ سے نکلنے کی کوشش بھی کی تھی اور وہیں ان کا خون ہو گیا تھا۔ اس لیے لوگوں کے پاس گھروں میں نظر بند ہونے کے علاوہ اور کوئی بھی چارہ نہیں تھا۔ سلمیٰ کا گھر۔ علی اپنی امی یعنی سلمیٰ سے کہہ رہا تھا، امی کہیں آج اس کا نشانہ ہم نہ ہوں۔ عائشہ ٹوکتی ہے، علی یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ نہ کرے اس کا نشانہ ہم بنے۔ علی بولتا ہے، باجی آپ کو پتہ ہے کہ جب اس نے افضل کے گھر پر حملہ کیا تھا تو وہاں سے چیخوں کی بہت آوازیں آ رہی تھیں، خون کے چھینٹے گلی میں بھی آ کر گرے تھے، اور جب لوگوں نے صبح وہاں جا کر دیکھا تو افضل، اس کی ماں اور نانی کا پیٹ چاک تھا، لیکن خون کا ایک قطرہ بھی ان میں موجود نہ تھا۔ ان کی گوشت کے لوتھڑے گھر میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے تھے، آنتیں ان کی پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھیں۔ ان بیچاروں کی آنکھیں کس قدر خوف و تکلیف زدہ تھیں۔ سلمیٰ علی سے، بیٹا چپ کرو، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ امی میں باہر کھیلنے جاؤں؟ نہیں بیٹا، ایسی کوئی کوشش نہ کرنا۔ تمہاری عمر کی ایک لڑکی کل ہی غائب ہو گئی تھی، جب وہ کسی سے پوچھے بغیر باہر چلی گئی تھی، اور آج ہی اس کی لاش ملی ہے، اور اگر تمہارے ابو کو پتہ چل گیا تو تم باہر گئے تھے تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوں گے۔ علی اپنی امی سے پوچھتا ہے، امی لیکن جب شاہد کے گھر والوں کو اس نے مارا تھا تو تب ابو بھی تو تھے، اگلے دن شاہد کے گھر گئے تھے۔ بیٹا ایک تو وہ بڑے ہیں، دوسرا وہ اکیلے نہیں بلکہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مل کر گئے تھے۔ چلو اب ان باتوں کو چھوڑو اور عائشہ باجی کے ساتھ صفائی کرنے میں مدد کرو۔ یا اللہ ہمیں اس عذاب سے نکال، سلمیٰ دعا کرتی ہے۔ لائبہ کا گھر۔ لائبہ جانماز پر بیٹھی اللہ سے اپنے شوہر، اپنے بچے اور اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ لائبہ کے ساتھ تھوڑا سا آگے اس کا شوہر عامر نماز پڑھ رہا تھا۔ عامر اور لائبہ اس گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ وہ دونوں دکھ درد میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ عامر کی ماں کا مہینہ پہلے ہی سے انتقال ہو گیا تھا، ان کی شادی کو 5 ماہ ہو چکے تھے۔ لائبہ امید سے تھی۔ ابھی وہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے اور فارغ ہی ہوئے تھے کہ سامنے والے گھر میں چیخ و پکار کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں، اور ایسی دل خراش چیخیں کہ لائبہ تھر تھر کانپنے لگی۔ لائبہ چلانے لگی، عامر آ گئی وہ، جلدی سے دروازہ بند کر دو، جلدی کرو۔ عامر فوراً اٹھا اور اس نے دروازے کی کنڈی لگا دی۔ لائبہ عامر کے گلے لگ کر رونے لگی، عامر کب تک ہم یہ سہیں گے، یہ ایک ایک کر کے سب کو مار دے گی۔ عامر خود بہت ڈرا ہوا تھا، لیکن لائبہ کو حوصلہ دینے لگا، لیکن اس کو خود لگ رہا تھا کہ شاید کل باری ان کی ہو۔ اسے اپنی بیوی اور بچے کی فکر ستائے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے بیوی اور بچے ہونے والا بچہ اس کی کل کائنات تھے۔ رات کو 5 بجے تک سامنے والوں کے گھر سے دل خراش چیخوں کی آوازیں آتی رہیں، اور 5:30 چیخوں کی آواز آنا بند ہو گئی۔
زاویہ کا ایک اور گھر موت کے گھاٹ اتر چکا تھا۔ اگلی صبح جب عامر اور کچھ محلے والے مل کر سامنے والوں کے گھر میں گئے، دروازے کے نیچے سے خون نکل کر پوری گلی میں پھیلا ہوا تھا۔ عامر نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ عامر کے ساتھ جو دوسرے لوگ کھڑے تھے ان سب کو بھی چپ لگ گئی تھی، سب توبہ توبہ کر رہے تھے۔ عامر نے دیکھا دانیال جو اس کا ہم عمر تھا، اس کا کٹا ہوا گلا فرش کے ایک طرف پڑا تھا جبکہ دھڑ دوسری طرف۔ دانیال کی بھی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی، اس کے بوڑھے بیچارے ماں باپ دونوں رسی کے ساتھ صحن میں لٹک رہے تھے، ان کی آنکھیں باہر کی طرف ابل رہی تھیں، ان کی کٹی ہوئی ٹانگیں فرش پر پڑی ہوئی تھیں۔ ان تینوں کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا، لیکن وہ اس بات پر حیران تھے کہ گھر کے پورے صحن اور جو گلی میں خون پھیلا ہوا تھا وہ کہاں سے آیا۔ اور صرف اسی گھر میں ہی ایسا نہیں ہوا تھا، اس نے زاویہ کے جس خاندان کو مارا تھا ان میں سے کسی کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن گھر کے پورے صحن اور گھر کے باہر گلی میں خون کی ندیاں بہہ رہی ہوتی تھیں۔ گھر کے پاس ہی خالی پلاٹ میں گڑھا کھودا گیا اور دانیال کے گھر والوں کو ڈنڈے کی مدد سے دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا گیا، کیونکہ اگر کوئی مرنے والے کو ہاتھ یا پاؤں لگا دیتا تو اگلی باری اس کی ہوتی تھی۔ ریشم کا گھر۔ ارے ریشم، کچھ خدا کا خوف کر، پورے قصبے میں اس کا خوف پھیلا ہوا ہے، سب اپنی حفاظت کی دعائیں کر رہے ہیں اور تو یہاں بناؤ سنگار کر رہی ہے۔ نہ تو نے کسی گھر جانا ہے، پھر کیوں گھر میں بن ٹھن کے رہتی ہے؟ تو شادی شدہ بھی نہیں ہے اور تجھ جیسی لڑکیوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتا۔ ریشم کی نانی نے ریشم پر برس رہی تھی۔ کچھ اپنی بہنوں سے ہی سیکھ لے، دیکھ وہ دن رات اللہ سے اپنی حفاظت کی التجا کرتی رہتی ہیں، کچھ دعا تو بھی کر لے۔ اللہ رہنے دو نانی، میں کمبخت کو اکیلے ہی دیکھ لوں گی، وہ سب کو مار سکتی ہے لیکن مجھے نہیں مار سکتی، اور جو لوگ اب تک مر گئے ہیں وہ بھی تو اللہ سے دعائیں کرتے تھے، وہ کون سا بچ گئے؟ تو میری بہنوں کو بھی کہہ دے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے دعائیں مانگنے کا۔ بکواس نہ کر لڑکی، اللہ سے ڈر، کچھ سوچ سمجھ کر بولا کر، اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہماری مدد کے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور اگر ہم مر بھی گئے تو اس میں بھی اللہ کی کچھ رضا ہوگی۔ جاؤ جاؤ نانی، میرا دماغ دہی نہ بناؤ، ریشم اپنی نانی سے کہتی ہے۔ ریشم کی نانی وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ریشم کے ماں باپ نہیں تھے، ان کی 3 بہنیں تھیں، وہ سب اپنی نانی کے پاس رہتی تھیں۔ ان کے گھر میں اس گھر میں کوئی نہیں رہتا تھا، ان کے 2 بچے رہ رہے تھے، سب جاگ رہے تھے۔ رات میں 2 بج رہے تھے لیکن ریشم سو رہی تھی۔ اس کی ایک بہن ریشم کے ساتھ بیٹھی تھی جبکہ ریشم، نانی اور اس کی 2 بہنیں دوسرے کمرے میں تھیں۔ رونے کی آواز سے ریشم کی آنکھیں کھل گئیں، اس نے دیکھا کہ اس کی بڑی بہن عظمیٰ رو رہی ہے۔ کیا ہوا عظمیٰ؟ باجی کیوں رو رہی ہو؟ ریشم نے پوچھا۔ ریشم، مجھے لگتا ہے دروازے کے پیچھے کوئی ہے، عظمیٰ نے جواب دیا۔ ارے باجی کچھ نہیں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ ریشم نے اٹھ کر دروازے کے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دیکھا باجی کچھ نہیں ہے، لیکن عظمیٰ کی آنکھیں ساکن تھیں، وہ الماری کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ عظمیٰ، باجی اب کیا ہوا؟ عظمیٰ نے الماری کے اوپر کی طرف اشارہ کیا۔ جیسے ہی ریشم نے الماری کی طرف دیکھا تو وہ الماری کے اوپر ہی بیٹھی تھی۔ اس نے زوردار چیخ ماری اور ریشم کے اوپر چھلانگ لگا دی۔ نانی، نانی آ گئی وہ، آج ہماری باری ہے، عظمیٰ چلا اٹھی۔ پورا گھر چیخوں سے گونج اٹھا۔ لائبہ کے پیٹ میں اچانک شدید درد ہونے لگا۔ عامر، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، لائبہ چلانے لگی۔ عامر بوکھلا گیا۔ میں اس وقت دائی کا انتظام کہاں سے کروں؟ عامر باہر جانے لگا لیکن لائبہ اس کو روکنے لگی۔ عامر نے لائبہ کی ایک بات نہ سنی اور باہر چلا گیا، وہ ریشم کے اوپر، لیکن ریشم حواس باختہ ہو گئی، اسے کچھ سمجھ نہ آئی۔ اس نے ایک ہی وار میں ریشم کے سینے میں اپنے پنجے گاڑ دیے اور اس کا دل نکال لیا۔ ریشم تڑپنے لگی اور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ ریشم کے تمام دعوے جو وہ کرتی تھی دھرے رہ گئے۔ ریشم بیچاری، اس کی بہن عظمیٰ سامنے بیٹھی یہ خوفناک منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، وہ مسلسل کانپ رہی تھی،
اسے اپنی موت کا یقین ہو گیا تھا۔ وہ بھاگنا چاہ رہی تھی لیکن اس کے پاؤں اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ چیخنا چاہ رہی تھی مگر ڈر کے مارے چیخ نہ پائی۔ پھر اس نے اپنے نوکیلے دانت ریشم کے گلے میں گاڑ دیے اور اس کا خون پینے لگی۔ جب ریشم کا جسم خون سے اچھی طرح خالی ہو گیا تو اس نے ریشم کو دوسری طرف پٹکا۔ اب وہ عظمیٰ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ عظمیٰ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عظمیٰ کا بھی ریشم جیسے ہی حال کیا اور اس کے جسم کو بھی خون سے خالی کر دیا۔ ریشم کی نانی اور دونوں بہنیں جو دوسرے کمرے میں تھیں انہوں نے کٹی لگا لی تھی۔ وہ رو رہی تھیں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا کر رہی تھیں۔ اچانک دروازہ کوئی زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ یکدم دروازہ کھلا اور عظمیٰ اور ریشم کی لاش اندر آ کر گر گئی۔ ریشم کی دونوں بہنیں چیخ اٹھیں۔ نانی بیچاری تو یہ صدمہ برداشت ہی نہ کر پائی۔ وہ دل کا دورنا پڑنے سے وہیں ٹھیر ہو گئیں۔ اب وہ رہ گئی تھی ریشم کی دو بہنیں۔ سو ان دونوں کا بھی ریشم جیسا ہی حال ہوا۔ اس نے ان سب کے جسموں سے اچھی طرح خون پیا اور وہاں سے چلتی بنی۔ یہ شاید ریشم کا غرور تھا، ایک قسمت کی ستم ظریفی کہ اس کا پورا گھر موت کا شکار ہو گیا تھا۔ سلمیٰ کا گھر۔ صبح کے تقریباً 9 بج رہے تھے۔ سلمیٰ کے گھر کا دروازہ جیسے کسی نے زور سے کھٹکھٹایا۔ سلمیٰ ڈر گئی۔ اس نے اپنے شوہر کو اٹھایا۔ سلمیٰ کے شوہر نے دروازہ کھولا اور سلمیٰ کو اندر جانے کا اشارہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر کا منہ سے نکلا لٹکا کر واپس آیا۔ سلمیٰ کے پوچھنے پر وہ رو پڑا۔ کیا ہوا، آپ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ سلمیٰ نے پوچھا۔ تمہاری ماں اور تمہاری بھانجیوں کو اس نے مار دیا ہے۔ سلمیٰ یہ سن کر گمسم ہو گئی۔ ریشم اور اس کی بہنیں سلمیٰ کی بھانجیاں تھیں اور ریشم کی نانی سلمیٰ کی ماں تھی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میری ماں بیچاری، میری بھانجیاں، ہائے اللہ! سلمیٰ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ سلمیٰ کی بیٹی اپنی ماں کو اندر لے گئی۔ سلمیٰ کے شوہر کو فکر پڑ گئی تھی کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ اگلی باری اس کے گھر کی ہے، کیونکہ پہلے بھی جب وہ کسی گھر پر حملہ کرتی تھی تو اس گھر کے رہنے والوں کا کوئی اور رشتہ دار بھی زاویار میں ہوتا تو اس کا اگلا نشانہ وہی ہوتے تھے۔ اس لحاظ سے چونکہ سلمیٰ کا رشتہ ریشم کے گھر سے تھا، اس لیے وہ اگلی باری سلمیٰ کے خاندان کی تھی۔ سلمیٰ کے شوہر نے اپنے پڑوس میں اس بارے میں بات کی اور محلے کی تمام مردوں کو فیصلہ کیا کہ آج رات سب مرد سلمیٰ کے گھر پر جمع ہو کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ رات کو سب مرد سلمیٰ کے گھر میں ڈنڈے لے کر جمع ہو گئے۔ سلمیٰ کے شوہر نے اپنے گھر والوں کو چھت پر بھیج دیا۔ تقریباً رات 12 بج رہے تھے۔ سلمیٰ کے شوہر کو دروازے کے پاس کوئی کھڑا نظر آیا اور وہ وہی تھی۔ عامر چھپتا چھپاتا دائی کے گھر پہنچا اور کسی طرح دائی کو اپنے گھر لے جانے کے لیے راضی کر لیا۔ جیسے ہی وہ اپنے گھر کو پہنچا تو لائبہ جب عامر اور دائی گھر پہنچے تو لائبہ بے ہوش ہو کر نیچے گری ہوئی تھی۔ عامر نے فوری طور پر لائبہ کو بستر پہ لٹایا اور خود باہر آ گیا۔ کچھ دیر بعد دائی باہر آئی اور اس نے عامر کو خوشخبری سنائی کہ عامر کو اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ دائی نے عامر سے کہا کہ مجھے میرے پیسے دے دو تاکہ میں اپنے گھر چلی جاؤں۔ عامر نے دائی کو مشورہ دیا کہ فی الحال وہ ایک رات ان کے گھر قیام کر لے کیونکہ رات کے اس وقت باہر جانا خطرے سے خالی نہیں۔ دائی نے عامر کی بات سے اتفاق کیا اور عامر نے اسے دوسرے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا اور خود عامر وضو کر کے تہجد کی نماز ادا کرنے میں لگ گیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے اس کو بیٹی عطا کی ہے۔ پھر وہ اس کمرے میں جہاں لائبہ اور اس کی بیٹی موجود تھے چلا گیا۔ عامر نے اپنی بیٹی کو اپنی باہوں میں لے لیا اور اس کو چوما اور اس کے کانوں میں اذان دینے لگا۔ لائبہ یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ سیما کا گھر۔ سیما اپنے پورے خاندان میں واحد پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ نہایت ہی تمیزدار اور باادب لڑکی تھی۔ ہر کوئی اس کو پسند کرتا تھا۔ اپنے گھر کو اس نے جنت کا نمونہ بنا رکھا تھا۔ اس کی پوری فیملی، اس کے ساس سسر، اس کے 3 بیٹے اور شوہر تھا۔ احمد سیما کا سب سے چھوٹا بیٹا اپنی دادی سے مخاطب تھا۔ دادی دادی، مجھے باہر جانا ہے کھیلنے، امی مجھے جانے نہیں دے رہی۔ نہیں میرے بیٹے، باہر نہیں جانا ورنہ وہ تمہیں اٹھا کر لے جائے گی، دادی نے جواب دیا۔ اچھا دادی ٹھیک ہے، پر مجھے یہ بتائیں یہ ہے کون؟ ارے بیٹا، تمہیں 1000 دفعہ میں اس کی کہانی سنا چکی ہوں، دادی اپنی ایک دفعہ اور سنا دیں، احمد نے دادی کو کہا۔ تو پھر سنو،
آج سے تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک عورت بانو اس قصبے میں کالا جادو کرتی تھی۔ شروع میں تو صرف وہ جادو کرتی تھی، مگر شیطان کو راضی کرنے کے لیے اس نے لوگوں کا قتل کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو اس کو معلوم ہی نہ ہوا کہ یہ قتل کون کر رہا ہے، مگر جب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ بانو ڈائن ہے تو لوگوں نے اس کو قصبے سے باہر نکل جانے کا حکم دیا۔ چلو بیٹا، دادی کو تنگ نہ کرو، باقی کہانی بعد میں، اب دادی کو آرام کرنے دو۔ سیما احمد کو کمرے سے باہر لے گئی اور دادی نے آرام کرنے کے غرض سے آنکھیں بند کر لیں۔ سلمیٰ کا گھر۔ سلمیٰ کے شوہر نے دیکھا کہ دروازے کے قریب کوئی کھڑا ہے۔ غور کرنے پر پتہ چلا کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی ڈائن تھی۔ سلمیٰ کے شوہر نے شور مچا دیا، آ گئی، وہ سب تیار ہو جاؤ۔ سب مردوں نے ڈنڈوں کو پکڑ لیا اور اس کے جانب لپکے، مگر وہ ڈائن تو جیسے کوئی طاقتور شیر تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے 2-3 مردوں کی چیتڑے ہوا میں اڑا دیے اور ان کے جسم کو خون سے خالی کر دیا۔ سلمیٰ کے گھر میں کوہرام مچ گیا، سب مرد حواس باختہ ہو گئے اور سلمیٰ کے گھر سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سلمیٰ کا شوہر بیچارہ سب کو روکتا رہا مگر کوئی نہ رکا۔ ادھر وہ ڈائن ایک مرد کا خون پینے میں مصروف تھی۔ اس کے بعد وہ سلمیٰ کے شوہر کی جانب لپکی، لیکن اپنے لمبے لمبے اور نوکیلے دانت اس کے پیٹ میں گاڑ دیے، اور پھر جب اس نے اپنا منہ سلمیٰ کے شوہر کے پیٹ سے نکالا تو اس کو منہ میں سلمیٰ کے شوہر کی آنتیں تھیں۔ سلمیٰ کا شوہر تڑپ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں درد کے مارے آنسو نکل آئے۔ سلمیٰ چھت سے اپنے شوہر کو موت کے منہ سے آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، مگر اس ڈائن پر سلمیٰ کی دہائیوں کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر کار سلمیٰ کا شوہر دم توڑ گیا۔ اس کا خون پینے کے بعد وہ ڈائن سلمیٰ کی جانب بڑھنے لگی۔ اس ڈائن کو کوئی اور نہیں میں ختم کروں گی، مریم چلائی، جو کہ سامنے والے گھر سے سلمیٰ کی چیخ و پکار کی آوازیں سن رہی تھی۔ مریم کی عمر 22 سال تھی۔ مریم نے سلمیٰ کے گھر کی جانب دوڑ لگا دی۔ مریم کی ماں اس کو روکتی رہی مگر وہ نہ رکی۔ مریم نے سلمیٰ کے گھر کی جانب دوڑ لگا دی اور اس سے پہلے کہ مریم سلمیٰ کے گھر میں داخل ہوتی، مریم کا بھائی بروقت پہنچ گیا اور اس نے مریم کو پکڑ لیا اور گھر واپس لے گیا۔ بھائی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ جانے دیں مجھے، میں سلمیٰ باجی کی جان بچانے دیں، نہیں تو وہ ڈائن ان کو بھی مار دے گی۔ اتنے مرد تو اس کو روک نہ سکے، تو کیسے روکے گی؟ مریم کا بھائی چلایا۔ اس سے پہلے کہ مریم کچھ بولتی اس کا بھائی اس کو گھسیٹتا ہوا کمرے میں لے گیا اور اس کو کمرے میں بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی۔ امی اب یہ دروازہ نہ کھولیے گا، یہ لڑکی تو پاگل ہو گئی ہے۔ مریم کا بھائی اپنی امی سے مخاطب تھا۔ امی نے اس بات میں سر ہلایا۔ مریم چلاتی رہی کہ اسے جانے دیں، دروازہ کھٹکھٹاتی رہی مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی اور دروازہ نہیں کھولا۔ ادھر وہ ڈائن سلمیٰ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ سلمیٰ کو تو اپنے بیوہ ہونے کا دکھ چین ہی نہیں لینے دے رہا تھا۔ اب وہ اپنے بچوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ تیرے ہاتھوں مرنے سے بہتر ہے میں خودکشی کر لوں، سلمیٰ چلائی۔ یہ کہتے ہی سلمیٰ نے اپنے دونوں بچوں کو چھت سے دھکا دے دیا اور خود بھی چھلانگ لگا دی۔ سلمیٰ اور اس کے بچے خون میں لت پت تڑپ رہے تھے۔ سلمیٰ بیچاری امید سے تھی، درد کے مارے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ سلمیٰ کے بچے دم توڑ چکے تھے مگر سلمیٰ اب بھی تڑپ رہی تھی۔ اس ڈائن نے زمین پر گرا نیزہ اٹھایا اور سلمیٰ کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ سلمیٰ اور اس کا تیسرا بچہ بھی دم توڑ گئے۔ پھر وہ ڈائن سلمیٰ کی جانب لپکی۔ سلمیٰ کا خون پینے کے بعد سلمیٰ کے بچوں کا خون پیا اور سلمیٰ کے گھر کی دہلیز پر اس نے وہ خون اگل دیا۔ ایک بار پھر اسے خون نہ ملا جس کی تلاش میں وہ تھی۔ زاویار کا ایک اور خاندان موت کے منہ میں چلا گیا۔ سیما کا گھر۔ چلیں دادی جان، اب باقی کہانی آپ سنا دیں۔ احمد دادی سے مخاطب تھا۔ اچھا سنو۔ پھر قصبے کے لوگوں نے اس ڈائن کو قصبے سے نکال دیا اور وہاں اس کو نکل جانے کا حکم دیا مگر وہ نہ مانی اور اس نے لوگوں کو قتل کرنا شروع کرا۔ پورے قصبے میں اس کی دہشت پھیل گئی تھی۔ پھر ایک روز ایک بزرگ ہمارے قصبے میں آئے۔ قصبے والوں نے ان کو ساری کہانی سنائی۔ ان بزرگ نے اس ڈائن پر کوئی عمل کیا اور اس کو قید کر دیا، لیکن انہوں نے ساتھ ہی بتا دیا کہ انہوں نے اسے عارضی طور پر قید کیا ہے
پورے 200 سال بعد یہ دوبارہ آزاد ہو جائے گی۔ یہ سن کر لوگ پریشان ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ انہیں وہ عمل بتا دیں کہ جس سے انہوں نے اس ڈائن کو قید کیا ہے، تو بزرگ نے بتایا کہ عمل دوبارہ کام نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ قصبے سے چلے گئے۔ لیکن پرانی پیشگوئیوں کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ جب یہ ڈائن دوبارہ وقوع پذیر ہوگی تو یہ ایک شخص ہوگا جس کا خون پینے سے وہ ڈائن لمبی عمر حاصل کر لے گی، جبکہ ایک شخص ایسا ہوگا جس کا خون پینے سے وہ ڈائن ہلاک ہو جائے گی۔ یعنی پورے قصبے میں صرف 2 ہی لوگ ایسے نایاب خون کے حامل ہوں گے، لیکن دونوں کا خون ایک دوسرے سے مختلف ہوگا۔ دادی جان، کیا یہ پیشگوئیاں سچ ہیں؟ احمد نے دادی سے پوچھا۔ ان میں کتنی صداقت ہے یہ تو میں نہیں جانتی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ جن 2 لوگوں کے جسم میں وہ خون موجود ہوگا ان کو خود بخود پتہ چل جائے گا، لیکن اگر ان کو یہ نہ پتہ چل پائے گا کہ ان کا خون سے ڈائن مرے گی یا بچے گی۔ رہی بات ڈائن کی، تو اس کو یہ نہیں پتہ کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کا خون پینے سے وہ مر سکتی ہے۔ وہ بس یہی جانتی ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جس کا خون پینے سے وہ لمبی عمر پائے گی۔ وہ خون جو وہ چاہتی ہے اگر اس کو مل گیا تو وہ اس کو نگل جائے گی، وگرنہ اگل دے گی۔ اس سے اس کے 2 مقاصد پورے ہو جائیں گے: لوگوں کا قتل کرتے شیطان کو راضی کرنا اور لمبی عمر پانا۔ چلو بیٹا جاؤ، مجھے آرام کرنے دو، دادی نے احمد سے کہا، اور احمد چلا گیا۔ لائبہ کا گھر۔ رات کے 2 بجے لائبہ کو چیخوں کی آوازیں آنے لگیں۔ عامر اور لائبہ تو پہلے ہی جاگ رہے تھے۔ لائبہ نے اپنی بیٹی کو عامر کی گود میں ڈالا اور باہر جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو لائبہ؟ عامر نے لائبہ سے پوچھا۔ ڈائن کو ختم کرنے۔ عامر، مجھے پرسوں خواب میں ایک نورانی چہرے کے بزرگ دکھائی دیے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تمہارے اندر وہ خون ہے جو شاید ڈائن کو مار بھی سکتا ہے یا اس سے لمبی عمر بھی دے سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرا خون پینے کے بعد وہ ڈائن مر جائے، لیکن اس کے لیے مجھے اپنی جان دینی ہوگی۔ نہیں لائبہ، میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا۔ لائبہ نے عامر کی ایک نہ سنی اور باہر کی جانب لپکی۔ عامر بھی لائبہ کے پیچھے بھاگا۔ مریم کا گھر۔ امی، مجھے چکر آ رہے ہیں، دروازہ کھولیں، مریم چلائی۔ امی نے فوراً دروازہ کھول دیا۔ مریم نے امی کو دھکا دیا اور باہر کی جانب بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو مریم؟ امی نے پوچھا۔ اس ڈائن کو ختم کرنے، مریم نے جواب دیا۔ مریم اسی گھر کی جانب بھاگی جس طرف لائبہ بھاگی تھی۔ سیما کا گھر۔ آج باری سیما کے گھر کی تھی۔ احمد کی دادی کو تو وہ ڈائن پہلے ہی مار چکی تھی۔ اب وہ سیما کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے دروازہ کھلا اور لائبہ چلائی، میں ہوں وہ جس کا تو خون پینا چاہتی ہے۔ ادھر سے مریم داخل ہوئی۔ نہیں، میں ہوں وہ جس کا تو خون پینا چاہتی ہے، مریم چلائی۔ مریم، تم؟ لائبہ بولی۔ ہاں، میں تمہاری دوست، اور وہ ڈائن تمہارا نہیں میرا خون پینا چاہتی ہے۔ میرے خواب میں بزرگ آئے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا، مریم بولی۔ میرے شوہر اور میری بچی کا خیال رکھنا۔ اب سے عامر تمہارا، اور لائبہ ڈائن کی جانب بھاگی۔ عامر بھی آ گیا تھا۔ لائبہ، نہیں عامر اور مریم یک زبان ہو کر بولے، مگر لائبہ تو ڈائن کے پاس پہنچ چکی تھی اور ڈائن نے لائبہ کے پیٹ میں اپنے پنجے کاٹ دیے تھے۔ لائبہ تڑپنے لگی۔ عامر لائبہ کی جانب بھاگنے لگا، مگر سیما کے شوہر نے اسے پکڑ لیا۔ مریم لائبہ کی جانب بھاگی، مگر مریم کو بہت دیر ہو چکی تھی۔ ادھر اس ڈائن نے لائبہ کے گلے پر اپنے دانت گاڑ دیے اور اس کا خون پینا شروع کر دیا۔ خوش قسمتی سے لائبہ خون وہی تھا جو ڈائن کو مار سکتا تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ ڈائن چلائی اور زمین پر گر کر تڑپنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں ڈائن فنا ہو گئی۔ مریم لائبہ کو اس حالت میں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی، اور عامر بیچارے کو تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو کھو چکا تھا۔ لائبہ اور مریم گہری سہیلیاں تھیں۔ دونوں عامر کو پسند کرتی تھیں، مگر دونوں ایک دوسرے کی محبت سے واقف نہیں تھیں۔ ادھر عامر لائبہ کو پسند کرتا تھا، لہٰذا عامر اور لائبہ کی شادی ہو گئی اور مریم نے چپ سادھ لی۔ بعد میں لائبہ کو مریم کی محبت کے بارے میں پتہ چلا، لیکن اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے مریم کو لائبہ نے مرنے کے وقت عامر سے شادی کرنے کو کہا تاکہ مریم اپنی محبت بھی حاصل کر لے اور عامر اور لائبہ
بیٹے کا بھی خیال رکھ سکیں۔ چند ماہ بعد عامر اور مریم کی سادگی سے شادی کر دی گئی تھی۔ مریم نے لائبہ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پرورش کی۔ زاویار کی رونقیں ایک بار پھر بحال ہو چکی تھیں، مگر ان رونقوں کو بحال کرنے میں کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہو گیا تھا، اور جو اب واپس نہیں آ سکتے تھے۔ یقیناً آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہوگی، تو آپ کو کیسی لگی یہ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔